السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی وزارت تعلیم نے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے رہنما ہدایات جاری کیے ہیں، جن میں احاطے کی صفائی ستھرائی اور ڈس انفیکشن، حاضری میں نرمی، 3 ہفتوں تک اسسمنٹ کا غیاب اور کووڈ-19 کے دوران گھر سے اسکولنگ سے باقاعدہ اسکولنگ تک پرسکون منتقلی کو یقینی بنانا شامل ہیں۔ وزارت تعلیم نے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے کہا کہ وہ مقامی ضروریات کے مطابق صحت سے متعلق اپنے خود کے معیاری طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات کو اختیار کریں۔ وزارت نے 15 اکتوبر سے اسکولوں کو بتدریج دوبارہ کھولنے کے لیے کئی رہنما ہدایات جاری کیے ہیں، جن میں کہا گیا کہ اسکولوں کے تمام علاقوں، فرنیچر، آلات، اسٹیشنری، واٹر ٹینکس، اسٹوریج کے مقامات، کچن، کینٹین، واش رومز، لیبارٹریز، کتب خانوں اور اسکول کیمپس کو ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کلاس رومز کے اندر ہوا آئے۔ وزارت نے کہا کہ اسکولز کی اس بات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی جانب سے جاری رہنما ہدایات کی بنیاد پر اپنے خود کے معیاری طریقہ کار کو اختیار کریں۔ ایک دلت خاتون کی مبینہ اجتماعی عصمت ریزی اور قتل پر ملک بھر میں برہمی کے درمیان اتر پردیش پولیس نے پوری ریاست میں کئی الزامات کے تحت کم از کم 19 FIR درج کیے ہیں، جن میں غداری سے لے کر ذات پات پر مبنی تصادم کو ہوا دینے کی کوشش جیسے الزامات شامل ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے بتایا کہ ہاتھرس ضلع میں درج FIR کے خطوط پر ریاست کے دوسرے اضلاع میں بھی FIR درج کی گئی ہے۔ ہاتھرس کے مختلف پولیس اسٹیشنز میں 6 کیسوں کے علاوہ بجنور، سہارنپور، بلند شہر، الہ آباد، ایودھیا اور لکھنؤ میں ماحول خراب کرنے کے مزید 13 FIR درج کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے الزام لگایا ہے کہ بعض انارکی پسند فرقہ وارانہ جنون پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ذات پات کا تشدد چھیڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک کی ترقی کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ BJP کی جانب سے جاری ایک صحافتی اعلامیہ میں چیف منسٹر نے کہا کہ بعض حالیہ واقعات سے ایسے عناصر کی سازش بے نقاب ہوتی ہے۔ انہوں نے BJP کارکنوں سے کہا کہ وہ ترقی کے پیش نظر اپنے اقدامات کے ذریعے ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل RKS بھدوریہ نے مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ سرحدی ٹکراؤ کے حوالے سے کہا کہ انڈین ایئر فورس کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ سیکورٹی صورتحال کے مدنظر تمام متعلقہ علاقوں میں بھاری فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ ایئر فورس ڈے 8 اکتوبر سے قبل پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ چین کی فضائی طاقت ہندوستان کی بہتر صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن دشمن کو کمتر سمجھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی فورینسک میڈیکل بورڈ کی جانب سے فلم اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کو خودکشی قرار دینے اور قتل کے زاویے کو مسترد کرنے کے ایک روز بعد سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کے مختلف نیوز چینلوں پر ہنگامہ برپا رہا۔ ایک طرف مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے جہاں ایمس میں سیاسی مداخلت کا الزام لگایا، وہیں شیو سینا پارٹی کے ترجمان اخبار سامنا اداریہ میں BJP کو تنقید کا نشانہ بنانے کے علاوہ سیاسی لیڈران اور میڈیا سے کہا گیا ہے کہ وہ معافی مانگیں، جنہوں نے ممبئی پولیس اور مہاراشٹر کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے کتوں کی طرح بھونکا تھا۔ اداریہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکز میں BJP کی زیر قیادت NDA اور بہار میں ان کے پارٹنر JDU نے بہار کے مجوزہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اداکار کی موت کو انتخابی حربے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے علاوہ شیو سینا نے اپنی پارٹی کے ترجمان اخبار سامنا کے ذریعے BJP کو نشانہ بناتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ اس ملک سے اور خاص طور پر ممبئی پولیس سے معافی مانگے، کیونکہ سچائی کبھی نہیں چھپتی۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں مبینہ اجتماعی آبروریزی متاثرہ کے اہل خانہ سے ملنے پہنچ رہے لیڈروں اور کارکنان کے ساتھ پولیس کی جھڑپ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آج ایک ڈرامائی انداز میں عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ کے اوپر اعلی ذات کے حامیوں نے کالی اینک پھینکی گئی۔ اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے کارکنان کے مشتعل ہونے کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔ اینک پھینکے جانے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ ہاتھرس میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ پر کالی سیاہی پھینکنے کا الزام اعلی ذات کے دیپک شرما پر لگا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ مفرور شراب کے کاروباری وجے مالیا کو ہندوستان لانے کے لیے خفیہ حوالگی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مفرور مالیا کے خلاف سپریم کورٹ میں چل رہی توہین عدالت کے معاملے کی سماعت پیر کو نہیں ہو سکی اور اسے 2 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آج جسٹس اشوک بھوشن کی صدارت والی بینچ کے سامنے پیش ہونا تھا، لیکن وہ نہیں پیش ہو سکا۔ اس پر جسٹس بھوشن نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی عدالت میں حوالگی کی قانونی لڑائی ہار جانے کے بعد بھی مالیا اب تک وہاں کیسے موجود ہے۔ انہوں نے وجے مالیا کی غیر موجودگی کے سلسلے میں اس کے وکیل سہگل سے وضاحت طلب کی، لیکن ان سے بھی کوئی واضح جواب نہیں مل سکا۔
زرعی قوانین کے خلاف پورے ملک میں کسانوں کی تحریک جاری ہے۔ کئی مقامات پر کسان سڑکوں پر اتر کر دھرنا و مظاہرہ کر رہے ہیں اور پنجاب میں تو یہ تحریک اپنے عروج پر دکھائی دے رہی ہے۔ کسانوں نے غیر معینہ مدت کا دھرنا شروع کر رکھا ہے اور رائل روکو تحریک بھی شروع کی ہوئی ہے۔ اس درمیان پنجاب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے، جس میں کچھ مسلم بھائیوں نے زرعی قوانین کے خلاف دھرنے پر بیٹھے کسان بھائیوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ اشوک سنگھ گرچا نامی ایک ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیے گئے ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں مسلم بھائیوں نے نماز پڑھی اور پھر کسان مظاہرین کے درمیان کھانا تقسیم کیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ پنجاب کے کسی مقام پر سینکڑوں کی تعداد میں سکھ کسان زرعی قوانین کے خلاف دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجابی زبان میں اسٹیج سے تقریر بھی ہو رہی ہے۔ اسی درمیان کچھ مسلم برادران ٹوپی پہنے ہوئے بھوکے پیاسے بیٹھے کسانوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا بہترین نمونہ ہے۔ اتر پردیش کی مراد آباد پولیس نے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور میزورم کے سابق گورنر عزیز قریشی کو رواں سال فروری میں سی اے اے مخالف احتجاجی اجلاس میں خطاب کرنے کے معاملے میں گرفتاری کا نوٹس بھیجا ہے۔ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے کانگریسی لیڈر عزیز قریشی فی الحال بھوپال میں مقیم ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ مراد آباد پولیس نے انہیں نوٹس دیا ہے کہ اگر انہوں نے اس معاملے میں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا تو انہیں گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ سی اے اے مخالف احتجاج میں شامل ہونے پر پولیس نے عزیز قریشی سمیت 13 افراد کے خلاف دفعہ 143, 145, 149 اور 188 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ اس معاملے میں دیگر افراد نے اپنا بیان درج کروایا، لیکن عزیز قریشی مراد آباد پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ سابق گورنر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان دفعات کے تحت کسی بھی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ وہ ملک کے آزاد شہری ہیں اور آئین نے انہیں بولنے اور احتجاج کرنے کی آزادی دی ہے۔ اتر پردیش کے ہاتھراس میں مبینہ اجتماعی آبروریزی اور قتل کے حالیہ واقعے کے پس منظر میں ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کے مطالبے سے متعلق عدالت عظمیٰ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ پیشے سے وکیل CRJ سوکین نے اتر پردیش میں آئین کے آرٹیکل 356 کے تحت ہنگامی حالات قرار دے کر صدر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست گزار نے ریاست میں ہاتھراس کے حالیہ سانحے کے علاوہ گزشتہ ایک سال کے مختلف واقعات کا حوالہ دے کر کہا کہ ریاست میں شہریوں کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ایسے میں وہاں صدر راج نافذ کرنے کی مرکزی حکومت کو ہدایت دینی چاہیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے محققین نے لعاب دہن یعنی تھوک کے ذریعے کورونا کا ہوم ٹیسٹنگ کٹ تیار کیا ہے۔ گھر پر رہ کر اس کے ذریعے کورونا کی جانچ کی جا سکتی ہے، جبکہ کلینک یا کسی ٹیسٹ سینٹر میں جانے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جامعہ ملیہ کی ایڈوانسڈ ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے سائنسدانوں کی ٹیم نے کہا کہ کورونا وائرس کا آسان اور کفایتی ٹیسٹ وقت کی ضرورت ہے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی بہار میں BJP کی مدد کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں RJD کی وجہ سے ہی زعفرانی جماعت کے NDA اتحاد کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے بہار انتخابات کے لیے سابق مرکزی وزیر دیویندر پرساد یادو کے ساتھ ایک علیحدہ محاذ تشکیل دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کانگریس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر میں اس نے انتخابات کے بعد شیو سینا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، جو بابری مسجد کو منہدم کرنے والی پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مخلوط حکومت تشکیل دی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے PTI کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ ہمیں سیکولرزم کا سبق نہ سکھائیں۔ اویسی نے پٹنہ کا 2 دن کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے اپنے اتحاد اور انتخابی حکمت عملی پر بات چیت کی۔ اویسی نے انہیں ووٹ کٹوا قرار دینے پر RJD پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ 2019 کے عام انتخابات میں اس کی بدترین شکست کے لیے ان کی پارٹی کس طرح ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نتنیاہو سے بات چیت کی اور زراعت، پانی، ٹیکنالوجی کے بشمول مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ مودی نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ نیو یارک میں گلوکارہ ریحانہ نے ایک فیشن شو کے دوران ایک حدیث کا استعمال کرتے ہوئے گستاخی کی، جس پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ 2 اکتوبر کو پیش آیا، جس میں اس نے حدیث کا استعمال کرتے ہوئے ایک ریمکس آڈیو استعمال کیا۔ یہ حدیث قیامت اور آخرت کے بارے میں ہے۔ ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارمز پر مسلمانوں نے اس گستاخانہ حرکت پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 3 دن بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کورونا وائرس سے متاثر تھے اور انہیں ورلڈ ٹریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر میں علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا۔ وہ پیر کی شام ماسک پہنے ہوئے اسپتال سے باہر آئے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ کورونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ترکی کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے خطے میں عدم استحکام کے لیے عرب ممالک کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ سعودی عرب کے چیمبر آف کامرس کے صدر نے ترکی کی درآمدات، سرمایہ کاری یا سیاحت سب کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔
तैयब अर्दगान ने हाल ही में मशरिक़ वसत में अदम इस्तेहकाम का अरब ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया था। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर दिफा ने इसकी अमन की कोशिशों के खिलाफ काम करने पर तुर्की की मज़म्मत की। मुत्तहिदा अरब इमारात ने सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन को वर्क परमिट्स और एंट्री परमिट्स देने का दोबारा आगाज कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्रॉसेस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बयान ट्विटर पर जारी किया। 5 अरब मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी परवाजें बहाल कर दी हैं। अफगानिस्तान में हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। 6 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। बदख्शां सूबे के फैजाबाद में लड़कियां स्कूल जाते हुए देखे गए। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात बैलेट पेपर पर होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर GHMC व सियासी जमातों को मकतूब रवाना करके इनसे राय हासिल करने के बाद GHMC को इख्तियार दिया था कि वो मुशावरत ओहदेदारों से बातचीत के बाद ख़तई फैसला करें कि इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएं। तेलंगाना के रियासती वजीर बल्दी नजवरस KTR ने हैदराबाद को मजीद महफूज शहर में तब्दील करने 10 लाख CC कैमरे लगाने की पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में CCTV कैमरे अहम रोल अदा करते हैं। शहर के अतराफ व इकनाफ CC कैमरों का जाल फैलाने से साइबर क्राइम और जराइम पर खुसूसी तवज्जो देने का पुलिस को मशवरा दिया। वजीर ने हैदराबाद को महफूज शहर में तब्दील करने पुलिस अहदेदारों का इजलास तलब किया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP M महेंदर रेड्डी, हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर्स के अलावा मेयर हैदराबाद B राम मोहन ने शिरकत की। KTR ने कहा कि शहर हैदराबाद में फिलहाल 5,80,000 CC कैमरे हैं। मजीद CC कैमरे नस्ब करते हुए इसकी तादाद 10 लाख तक पहुंचाने की पुलिस को हिदायत दी। उत्तर प्रदेश में दलित लड़की की इस्मतरेज़ी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर हैदराबाद और दीगर अजला में सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन में सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। इस खामोश एहतजाज का मकसद उत्तर प्रदेश में ख़वातीन पर मज़ालिम के वाक़यात की मज़म्मत करना है। कायदीन ने दलित खानदान से मुलाकात के लिए पहुंचने वाले कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस के नाज़ेबा रवैये पर भी एहतजाज किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो रियासत के उर्दू मीडियम स्कूल्स व कॉलेजेस में ऑनलाइन तालीम को जारी रखने तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर 12 अक्टूबर तक अदालत को मुतला करें। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि जब उर्दू ज़रिए तालीम के तलबा की खातिर ख्वाह तादाद है तो फिर उर्दू मीडियम स्कूल्स में ऑनलाइन तालीम क्यों शुरू नहीं की गई है। अदालत ने उर्दू मीडियम स्कूल्स में सहूलतों पर मफादनामा दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुकूमत को यह हिदायत जारी की है। आइंदा समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। शहर हैदराबाद में कोविड-19 की दूसरी लहर से मुतालिक माहिरीन ने अंदेशे जाहिर किए हैं। यूरोपीय ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी के कई शहरों में 3 माह के बाद दोबारा कोविड-19 के केसों में इजाफा हुआ है। इसी तरह हैदराबाद में भी जो सूरत हाल जून-जुलाई में थी वैसी सूरत हाल अक्टूबर-नवंबर में पैदा हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स और माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर को तर्क ना करें। जब भी बाहर निकलें चेहरे पर मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के अलावा साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोते रहें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फ़िलहाल तेलंगाना में बाज़ अजला में सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन अजला से शहर और शहर से अजला रोज़ाना सैकड़ों अफराद की आमद-ओ-रफ्त हो रही है। इससे वायरस दोबारा शहर में दाखिल हो सकता है और सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है।